میرا مکتب کیا کہتا ہے؟ کیا میرا مکتب یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کو فضائل کی دنیا میں بجائے ان کے حقیقت جو چیز جو پیغام وہ لے کر آئے تھے وہ پہنچانے کے، میں فضائل کی دنیا میں اہل بیت کو لے جا کر خدا اور خدائی کی ذات اور کبریائی سے جا کر جوڑ دوں، یہ میرا کمال ہے، یہ میرا ہنر ہے؟ یہ ہنر نہیں ہے، یہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ میں کبھی اگر مذاہب پر بحث کروں تو آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ دنیا میں یہ کام ہر مذہب کرتا رہا ہے، آپ نے کوئی نیا کمال نہیں کیا۔ اگر آپ اہل بیت کو اٹھا کر خدائی کے مرتبے تک لے جاتے ہیں تو آپ نے کوئی کمال نہیں کیا ہے۔ جب سے دنیا میں بت پرستی موجود ہے تب سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جب سے دنیا میں بت پرستی کی جتنی پرانی تاریخ آپ کو مل جائے گی، جو کام ہوتا رہا ہے وہ یہی ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے گنوائیں گے تو میں آپ کو مکتبوں کے نام، مذاہب کے نام اور ان کے اندر بعین ہی یہی کیفیت آپ کو بیان کر سکتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے بغل میں رہنے والی اب وہ سوسائٹی جس کا سب سے زیادہ ہمارے مکتب پہ اثر ہے اور جو ہمارے معاشرے پر جس کا سب سے زیادہ اثر ہے، اس کا نام لینا میرے لیے آسان ہو جائے گا کیونکہ بچوں کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ رام، کرشنا، ارجن کون ہے؟ یہ کیا واقعی خدا ہیں؟ آپ جائیے ان کی کتابیں پڑھیں، 4 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خدا نہیں تھے، انسان تھے۔ تو وہ جو انسان تھا وہ آج خدا کیسے بنا؟ اس کو خدائی کا مقام دینے والا کون ہے؟ کیا کہیں رام نے اپنے لیے خدا ہونے کا، اس نے کہیں اپنے لیے یہ ادعا کیا کہ میں خدا؟ نہیں۔ ارجن نے کہیں؟ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کو کیا درجہ ہے؟ کیا کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کو؟ خدا۔ کیا حضرت عیسیٰ نے کبھی اپنے آپ کو کہا؟ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور مریم دونوں سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ بھئی تمہیں میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ تم جا کر اپنے آپ کو لوگوں کا خدا بناؤ؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کیا، تو جانتا ہے کہ ہم نے ہرگز کسی کو ایسا نہیں کہا۔ لہذا اب میں جب لفظ کہہ رہا ہوں اس کو سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ فضیلت میں جو اہل بیت سے درجے کے اعتبار سے فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کا حکم ہے، میرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے فضیلت میں بعض کو بعض سے اوپر نیچے رکھا، یہ اس کا کمال ہے۔ اس نے بعض کو نبی بنایا، بعض کو رسول بھی بنایا، جن کو رسول بنایا ان میں سے بعض کو کتاب دی، بعض کو نہیں دی، بعض کو صحف دیے، بعض کو نہیں دیے، بعض کو اس نے صاحب شریعت بنایا، بعض کو اس نے صاحب معجزہ بنایا، بعض کو اس نے اولو العزم بنایا، یہ اس کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ اسی نے بعض میں فرق رکھا ہے۔ تو اب جو اس نے فرق رکھا ہے، اہل بیت سے جو فضیلت میں نیچے ہیں، جب لوگ ان کو اللہ بنا سکتے ہیں، خدا بنا سکتے ہیں، تو اہل بیت کے لیے یہ درجہ لوگوں کو پہنچا دینا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا کمال کیا آپ نے پھر؟ یہ کوئی نئی چیز ہے، کوئی نئی چیز۔ وہ چیز جو اہل بیت اپنے شیعوں سے چاہتے ہیں وہ کیا؟ ایک جملے میں انہوں نے کہہ دیا، کیا کہا کہ ہمیں خدا مت بناؤ، ہمیں خدا نہیں کہنا، اس کے بعد ہماری فضیلت میں جو کہہ سکتے ہو کہو، کم ہوگا، اور یہ ثابت ہے، یہ ثابت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بدبخت جن کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیسے کریں، جب انہیں کوئی اور راہ نہیں ملتی تو وہ یہ راہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ راہ اہل بیت کے اوپر ظلم کی راہ ہے۔ جس طرح سے اہل بیت کی فضیلت کو بیان نہ کرنا، اہل بیت کے مقامات کو بیان نہ کرنا ان کے اوپر ظلم ہے، اسی طرح سے اہل بیت کو ان کے مقام سے بڑھا کر خدائی مقام تک لے جانا ظلم ہے، اللہ پر بھی اور اہل بیت پر بھی۔ اور میں نے عرض کر دیا خدا بنا دینا کوئی کمال نہیں ہے، ایک بڑی لمبی فہرست ہے خداؤں کی۔ کمال یہ ہے کہ خدا کو جو بچائیں وہ ذات اہل بیت علیہ السلام، جو سجدہ کر کے توحید کو باقی رکھے وہ ہے علی مرتضیٰ۔ لہذا میرے مولا نے اپنی پوری زندگی میں کہیں پر فض تو نہیں کہا۔ ایک کہاں ملتا ہے تاریخ میں، ہو سکتا ہے زیادہ کہوں، میں البتہ صرف ایک تقریری اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یعنی جو کمال ہے جس پر امام نے اپنے لیے خاص طور پر چنا ہو، ورنہ حدیث قصہ میں ہمارے پاس موجود ہے ایک مقام وہ بھی ہے کہ جس پر مولا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہوئے، ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے، لیکن جہاں پر امام اپنے آپ کو اس طریقے سے کامیاب کہہ رہے ہیں کہ فض تو اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ میں کامیاب ہوں، وہ کون سی جگہ ہے؟ سجدہ۔ اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ جب بھی میری شہادت کا ذکر ہوگا سجدے کا ذکر ہوگا، اور جب بھی علی کے سجدے کا ذکر ہوگا
یہ سجدہ گواہی دیتا رہے گا کہ علی کا خدا اور ہے، اور ہے، علی کا خدا ہے، وہ خدا۔ ہم اسی لیے ہماری معرفت کی منزل کیا ہے؟ ہم خدا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں آ کر، یہ کہتے ہیں پروردگار، نہ ہماری حیثیت نہ ہمیں جتنا کوشش کر سکتے کریں گے، لیکن ہماری معرفت کا کمال یہ، ہم کہتے ہیں اے رب علی، اے خدائے حسین، ہم تجھے اس سے بڑے نام سے نہیں پہچانتے۔ جو تیری شناخت ہے وہ ان کے ذریعے سے ہے، ہم نے تجھے ان کے ذریعے سے پہچانا ہے۔ تیری صفات اپنی جگہ، تیرے اسماء اپنی جگہ پر، تیری ذات کی معرفت اپنی جگہ پر، لیکن جب میری معرفت کمال پر پہنچتی ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھتی کہ میں کہتا ہوں علی کا خدا جو خدا ہے بس وہ خدا میرا ہے، حسین کا جو خدا ہے بس خدا میرا، اس سے اوپر میری لیول ہے۔